city of motivation. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہیلن کیلر کے بارے میں بتانے والا ہوں، جو نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی اور نہ ہی بول سکتی تھی، جس نے اپنی معذوری کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ اپنی ہمت اور ولولے سے دنیا کے ہر انسان کے لیے مثال قائم کی، جو کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ یہ اس مصنفہ کی کہانی ہے جس نے نابینا ہونے کے باوجود اس دنیا کو دیکھا اور بغیر بولے اپنا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا۔ یہ وہ سرپرائز ہے جسے انسان جتنا جانتا جاتا ہے اس کی بے یقینی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی ہر کامیابی ایک بڑی کامیابی ہے، جس کے پردے میں جانے کتنی بے بسیاں اور بے چینیاں چھپی ہوئی ہیں۔ بلند حوصلوں کی مالک اس بے مثال لڑکی نے ہر اندھیرے اور بے بسی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس کا روشن چہرہ دنیا کو صرف خوشی کے آنسو ہی دکھاتا رہا۔ اس کہانی کو سننے کا مزہ تب آئے گا جب آپ چند منٹ کے لیے خود کو ہیلن کی جگہ رکھ کر دیکھیں۔ 2 سال کی ننھی سی عمر ہے، ابھی الفاظ تک ٹھیک سے بولنا نہیں سیکھے تھے کہ آواز چلی گئی۔ جب دنیا کو دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا تو آنکھوں کی روشنی چھن گئی۔ اب نہ وہ سن کے اور نہ ہی دیکھ کر کچھ سیکھ سکتی تھی۔ اب اسے کیسے کوئی لفظ سکھایا جائے، کیسے کوئی بات بتائی جائے، کس طرح سے کچھ بھی دکھائے بغیر سمجھایا جائے۔ ہیلن کی زندگی کے آغاز میں ہی ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی آواز نہیں، ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی، کوئی حوصلہ افزا الفاظ نہیں، کوئی زندگی کی مثال نہیں، بس گہری خاموشی اور اندھیرا ہے۔ ہم زندگی میں بے شمار چیزیں دیکھ کر اور سن کر سیکھتی ہیں، انگت باتیں سوال کر کے سمجھتی ہیں۔ ہمارے سیکھنے کے سب سے بڑے ذرائع یہی 3 ہیں، اور جس کے پاس یہ ذرائع ہی نہ ہوں اس کی کیسی زندگی ہوگی؟ اور اگر اس سب کے باوجود وہ کامیاب زندگی ہے تو پھر کیسی بے مثال زندگی ہے۔ 1880 کو امریکی ریاست الباط کے ایک قصبے میں پیدا ہونے والی ہیلن کیلر بھی عام بچوں کی طرح نارمل تھی، لیکن 2 سال کی عمر میں ایک خوفناک بیماری کی وجہ سے نہ صرف نابینا ہو گئی بلکہ سننے اور بولنے کی طاقت سے بھی محروم ہو گئی۔ جب ہیلن تعلیم حاصل کرنے کی عمر کو پہنچی تو والدین اپنی بچی کے مستقبل کے لیے پریشان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کی بچی کی تعلیم کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ ایسی خواہش میں انہیں ایک ایسا مسیحا گراہم بیل کی شکل میں ملتا ہے جو انہیں ایک خصوصی سکول کا پتہ دیتا ہے۔ والدہ بچی کو لے کر سکول پہنچتی ہے جو نابینا افراد کے لیے مخصوص تھا، جہاں سکول کے ڈائریکٹر ان کی ملاقات ایک بلند حوصلہ استانی اینی سے کراتی ہیں جو اس کی استاد مقرر ہوتی ہے۔ یہ استانی ہیلن کی زندگی میں انقلاب کی طرح داخل ہوتی ہے اور اس کے گھر میں رہ کر ایک الگ انداز سے اس کی تعلیم کا آغاز کرتی ہے۔ اینی گھر میں رہ کر ہیلن کی تعلیم کا حروف تہجی سکھانے سے آغاز کرتی ہے۔ اینی شروع میں ہیلن کے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑاتی ہے اور دوسرے ہاتھ پہ اس کے حروف لکھ کر اسے نام سکھانے کی کوشش کرتی ہے، پھر اسی طرح سے ایک ہاتھ پر پانی گراتی ہے اور دوسرے ہاتھ پہ نام لکھتی ہے، یہاں تک کہ یہ استانی انڈے سے چوزا نکلنے تک کا عمل اسے ہاتھ پر محسوس کراتی رہتی ہے۔ اس طرح سے مشکل ترین تعلیم کا باقاعدہ آغاز گھر میں رہ کر شروع کیا جاتا ہے۔ 1 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ سکول جا کر عام نابینا بچوں کے ساتھ سیکھ سکے۔ 1888 کو باقاعدہ سکول جانے لگتی ہے۔ اس سکول کے ماحول نے اس کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا۔ ہیلن کی تعلیم کا دوسرا دور بریل کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ بریل ایک ایسی ایجاد ہے جس میں ابھری ہوئی تحریروں کو انگلیوں کے لمس سے محسوس کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اسی کی مدد سے ہیلن نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور لیٹرز لکھنے شروع کیے۔ ہیلن کے لیٹر ہی سے سب کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا، اور اسی طرح سے 24 ایئر کی ایج میں وہ ریڈ کلف یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرتی ہے۔ ہیلن اپنی انتھک محنت اور اپنی ٹیچر کی لازوال محبت کے بل بوتے پر آخرکار پوری دنیا میں اچھی سپیکر اور لکھاری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لیتی ہے۔ اب کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سوچیں کہ بغیر آنکھوں کے آپ کی زندگی کیسی ہوتی، آپ کے دن رات کیسے ہوتے، آپ خود کو کتنا حوصلہ مند پاتے۔ بہت کچھ محسوس کر کے بھی دیکھ نہ پانا آپ کو کیسا لگتا؟ اس اندھیروں سے بھرپور زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی؟ ذرا سوچیں، اگر آپ بولنے سے قاصر ہوتے تو کیسا محسوس کرتے؟ اپنی بات نہ سمجھا پانے پر کیسی بے بسی ہوتی؟ ذرا سوچیں، اگر آپ سننے سے معذور ہوتے تو کیسے لوگوں کے ہلتے ہونٹ آپ کو بے چین کرتے؟ آپ کی کتنی بڑی خواہش ہوتی آواز کو سن سکنے کی؟ آپ سوچ کر بھی کہاں
कांप जाएंगे कि आप सिर्फ इन 3 नेमतों के बगैर कैसी ज़िंदगी गुजार रहे होते। आप जिन नेमतों के ना होने का तसव्वुर नहीं कर पा रहे, हेलन ने इन 3 नेमतों के बगैर भी एक बेमिसाल ज़िंदगी गुजारी। हम रोज़ सुनते और देखते हैं कि ज़रा सी हौसला अफजाई इंसान की ज़िंदगी बदल कर रख देती है, इंसान के लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर हम नॉर्मल लोगों को आगे बढ़ने के लिए कदम कदम पर हौसला अफजाई चाहिए, तो ख़ास अफराद जिनकी ज़िंदगी में नॉर्मल लोगों की निस्बत रुकावटें, परेशानियाँ, मुश्किलें कई लाख गुना ज़्यादा हैं, उन्हें किस लेवल की हौसला अफजाई चाहिए। आप सोचें हेलन की ज़िंदगी का, जो सुनने, बोलने और देखने से माजूर थी, जो सिर्फ छूकर सूंघ कर सीख सकती थी। उन्हें किसने हौसला दिया कुछ कर गुजरने का? कौन सी बातों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी? किसने उसको जोश दिलाया कि वो आलमी मियार की किताबें लिख जाएं और दुनिया भर में ना सिर्फ मशहूर हो जाएं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए मशले राह बन जाएं। जो बड़ी कामयाबियां बगैर कोई मोटिवेशन की किताब पढ़े, बगैर किसी लाइफ कोच का सबक लिए किस तरह मुमकिन हुई? तो बड़ा वाज़ेह जवाब सामने आता है, अंदर की आवाज़ और ख़ुद पर यकीन। ये हेलन का अपने ऊपर यकीन था, ये उसके अपने अंदर की आवाज़ थी कि अगर मुझे इस दुनिया में भेजा गया है तो वो बेमकसद कैसे हो सकता है। जब आप खुद कुछ करने की ठान लेते हैं तो हालात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। बस ज़रूरत है तो इस बात की कि अपने अंदर की आवाज़ सुनकर कदम बढ़ाना और उस पर कायम रहना है। दुनिया में रोशनियाँ फैलाने के लिए आंखों से ज़्यादा दिमाग की रोशनी